جس شخصیت کے نام سے اس بزم کو سجایا گیا ہے ان کی دریائے رحمت کی چند قطرے اس فقیر کو بھی میسر ہو جائیں. شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین امت بنا کے اس سرزمین پہ بھیجا. امت ان کی جن کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، جو رحمت للعالمین ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس سرزمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کو جلوہ گر کیا، مگر وہ تمام انبیاء کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص زمین کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. مگر جب باری آئی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں اور میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں اللہ کے حبیب کی رحمت ہے. جو لوگ رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لے کے آئے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھ کے یا ان کے معجزات کو دیکھ کے داخل ایمان نہیں ہوئے. اگر ایسا ہوتا تو معجزات کو دیکھ کے تو ابو جہل بھی ایمان لے کے آ جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی محبت و شفقت، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، یہ وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کا چراغ روشن ہوتا چلا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین تھی کہ دور دور تک اس سرزمین تک آج اسلام کا چراغ روشن ہے. جب طاقت نہیں تھی وہ وقت، ابھی حفیظ بھائی نے بیان کیا آپ کی مکی زندگی، ظلم بھی سہے، پریشانیاں بھی دیکھیں، مشکلیں اٹھائیں، بڑے برے الفاظوں نے لوگوں نے بڑے برے الفاظوں سے پکارا. کسی نے جادوگر کہا، کہیں پتھر برسائے گئے، کہیں اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے پشت مبارک پہ رکھ دی گئی، مگر اس کے باوجود حق کا راستہ نہ چھوڑا. کسی کے لیے دل میں کینہ نہ آنے دی، کسی سے عداوت نہ رکھی، اس کے باوجود بھی لوگوں کے لیے دعائیں کی آپ نے. یہ آپ کی مکی زندگی تھی. اور جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، جب طاقت آئی، تو پسند کیا لوگوں کے درمیان انصاف، لوگوں کو معاف کرنا، محبت اور بھائی چارگی اور امن کا ایک ماحول قائم کرنا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ابھی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، آپ لوگ بہت سے پچھلے اسپیکرز نے اس پر روشنی ڈالی، مدینہ چارٹر، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ان کے رائٹس، ان کی ڈگنیٹی، ان کے حقوق کا کس طرح سے خیال رکھا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، جو آج کا جو موضوع ہے، پروفیٹ محمد ویژن آف پلورلسٹک سوسائٹی، یہ ایک بہت واسٹ ایک موضوع ہے. پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر روشنی ڈالنی پڑے گی. اور سرزمین ہند پر جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس ویژن کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے. تصوف نام ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویژن کا ہے.
کس طرح زندگی گزاری میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میں اولیاء کرام کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنا شروع کروں، ان کے واقعات بیان کرنے شروع کروں. کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کسی بھی درگاہ اور کسی صوفی خانقاہ میں جا کے دیکھ لیجئے، صدیاں گزر گئیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو 700 سال سے زیادہ ہو گئے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو 800 سال سے زیادہ ہو گئے. ان کے درگاہوں پہ جا کے دیکھ لیجئے، ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو نظر آئے گا. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، پارسی، جین، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا بھکاری، کیا اچھے، کیا برے، ہر طرح کے لوگ آپ کو ان درگاہوں پہ نظر آئیں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کسی مسجد میں، کسی مندر میں، کسی گرجا میں آپ کو ہر قوم کا آدمی نظر کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی زندگی کا وہ میسج، انہوں نے تقریروں سے دین نہیں پھیلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن کو اپنی زندگی میں ڈھال دیا. جس مدینہ چارٹر کی یہاں بار بار بات ہو رہی ہے، جو ایک مثال ہے کانفلکٹ ریزولوشن کی آج کے زمانے میں، اس پہ عمل کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ اسلام پلورلزم کو سے منہ نہیں پھیرتا، ڈائیورسٹی کو سینے سے لگانے والا مذہب ہے مذہب اسلام. تو کیوں نہ سینکڑوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے ایسے آقا پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جنہوں نے ہم کو ایک ایسی ہدایت دی، ایسا راستہ دکھایا، کفر کے اندھیروں سے باہر نکال کے روشنی میں لے کے آئے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کفر کے پرزے اڑا ڈالے، سلام اس پر کہ جس نے نقش باطل کے مٹا ڈالے. اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. اور طاقت میں ہونے کے باوجود، طاقت اور اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنے دشمن کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر عمل کرتے ہوئے صلح حدیبیہ جیسی مصالحت کر لینا صرف خون خرابے کو معاف کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فاتحین ہیں یا دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں، ان کی زندگی میں اس طرح کے کارنامے نہیں ملتے ہیں. کیونکہ جب مفتوح قومیں فتح سے ہمکنار ہوتی ہیں، جب مظلوم اپنے ظالموں پہ فتح پاتا ہے، تو پھر وہ نسلوں کا بدلہ چکایا کرتا ہے. لیکن فتح مکہ پہلی ایسی فتح ہے جس میں دشمنوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کیا جا رہا ہے. اور صلح حدیبیہ ایسی صلح ہے کہ کامیابی کی ضمانت ہونے کے باوجود، اور جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو دشمن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. اور صحابی مصر ہیں کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہیں اور اس ایگریمنٹ پہ محمد ابن عبداللہ لکھ دیتے ہیں. تو دیٹ از دا میسج جو پروفٹ محمد ویژن آف پلورلسٹک سوسائٹی، یعنی پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تکثیری سماج کے لیے کیا میسج ہے. وہی میسج ہے جو میثاق مدینہ میں گارنٹیڈ کیا گیا ہے کہ تم میں، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ عَنِ الْغَائِبِ، یعنی جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں. اس میں اللہ کے رسول نے کلیئرلی مینشن کیا کہ تم میں کسی کو بھی کوئی سپریارٹی، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اعجمی پر، اعجمی کو عربی پر، کسی کو کوئی سپریارٹی نہیں ہے یہاں تک کہ تقوی کی بنیاد پر. اور میثاق مدینہ میں irrespective آف کاسٹ، کریڈ، جنڈر اینڈ ریلیجن یہ کمٹ کیا گیا کہ کوئی بھی کسی کی عبادت خانے کو، کسی کے مذہب کو برا نہیں کہے گا. اس لیے جہاں قرآن نے ایک جگہ ان الدین اللہ عند اللہ الاسلام کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. وہیں یہ بھی ارشاد ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے. اس لیے اگر آج بھی ملت اسلامیہ
पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के मैसेज को आगे पहुंचाना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि हमें बार बार मीसाक मदीना को पढ़ना चाहिए, बार बार हज्जतुल वदा के खुतबे को पढ़ना और उस पर अमल करना चाहिए, सुलह हुदैबिया के टर्म एंड कंडीशन को समझना चाहिए, और उसके साथ साथ फतेह मक्का में जो नबी का किरदार है उसको समझना चाहिए, और नबी की हिजरत से कबल की जो मक्की ज़िंदगी एज ए माइनॉरिटी है उसको भी समझना चाहिए कि किस मसलहत से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और एज ए मैच्योरिटी हुकूमत के मालिक होने के बाद, हिजरत के बाद जब मदीना की ज़िंदगी है नबी की, वो किस तरीके से गुजार रहे हैं। अगर इसे आलम इस्लाम का इंसान समझ जाए, और ख़ास तौर से मुसलमान, तो दुनिया के सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। इसलिए कि मुसलमान पूरी दुनिया में या तो माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है। जहां मेजॉरिटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए मीसाक मदीना वाली यानी नबी की हिजरत के बाद की मदनी ज़िंदगी नमूने अमल होना चाहिए, और जहां माइनॉरिटी में है वहां हिजरत से कबल की मक्की ज़िंदगी नमूने अमल होना चाहिए। लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है कि हम जहां माइनॉरिटी में हैं वहां तो हम पर्सनल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर और तमाम वो बातें करते हैं कि जो मेजॉरिटी में होने के बाद या जो मेजॉरिटेरियन राइट्स हैं, चाहे वो सेकुलर स्टेट हो या ना हो, हम हर जगह उन मुतालबों के लिए और हमारी हिमायत में अदर कौमें और अदर कम्युनिटीज़ और अदर मज़ाहिब के लोग भी खड़े होते हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन जहां हम मेजॉरिटी में हैं, हम वहां दूसरे मज़ाहिब के लोगों को वो हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या सऊदी अरबिया। जितने भी मज़ाहिब हैं वहाँ हमारे अपने क़वानीन हैं, हमारी अपनी टर्म एंड कंडीशन है कि अक़लियत में रहने वाले लोग अगर हमारी टर्म एंड कंडीशन पर रहना चाहते हैं तो रहें, वरना नहीं रहें। उस जगह मीसाक मदीना कहाँ चला गया? तो अगर कोई आइडियल हुक्मरानी है तो वो मीसाक मदीना की है, और नबी की ज़िंदगी के उस सियासी और समाजी अमल को जिस तरह खुलाफाए राशिदीन ने आगे बढ़ाया, इसलिए कि आपने फरमाया था कि मेरे बाद इस्लामी हुकूमत 30 साल तक ही रहेगी। इसलिए किसी की भी हुकूमत रही हो, खिलाफत राशिदा के बाद, इमाम हसन की खिलाफत के बाद कोई भी इस्लामी हुकूमत रूए ज़मीन पर कहीं भी कायम नहीं हुई उस तरह की हुकूमत जिसकी गारंटी मीसाक मदीना में दी गई है। और नबी की पूरी ज़िंदगी को सियासी, समाजी, मजहबी, फिक्री अगर समझना है तो आपको तमाम सहाबा की ज़िंदगी को भी अगर आप ना देख पाएं तो सिर्फ और सिर्फ हज़रत उमर और मौला अली की ज़िंदगी में मुकम्मल नबी की ज़िंदगी को और नबी के मैसेज को समझा जा सकता है। इसलिए मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और आप ये बेफिक्र रहें कि मैं अपने ख़त के हिसाब से हर बार तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ आने वाले मेहमान का तारुफ पेश कर दूँगा। हमारे डॉक्टर शुजात साहब का हुक्म था कि इस प्रोग्राम के बारे में कुछ छोटी सी भूमिका और इसके मैसेज के बारे में, तो ये जो उलझे हुए से मेरे ख्यालात थे, मैंने ये कोशिश की कि इन बिखरे हुए तिनकों से एक आशियाना तामीर करने की कोशिश की जाए। यकीनन बहुत ही मोहतरम मेहमानान गिरामी है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि हम नबी की ज़िंदगी को इस एंगल से एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में लेकर जा रहे हैं। और ये डिस्कोर्स, ये डिस्कशन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मदारिस में, क्लासरूम के अंदर, चायखानों के अंदर होना चाहिए कि हमें, हमारे लिए पैगंबर, हम उनकी उम्मत हैं इस एतबार से, लेकिन दुनिया का हर इंसान नबी का उम्मती है, चाहे वो उम्मत इजाबत हो या उम्मत दावत हो। हमें उम्मत इजाबत होने की हैसियत से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उम्मत दावत के सामने अपने किरदार और अमल के साथ नबी की ज़िंदगी का अमली नमूना पेश करें, वरना जज्बाती नारे लगाने, सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करने, सिर्फ मौजज़ात पर गुफ्तगू करने से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि जो ह्यूमैनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, आज भी यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें बेशतर जो क़वानीन हैं उसका अक्सर हिस्सा वो है जो इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन राइट्स से लिया गया है, कुरान से लिया गया है, नबी की सीरत से लिया गया है। तो जाहिर बात है कि हम आज बहुत ही शुक्रगुजार हैं ऑर्गेनाइज़र्स के, और हमें ये उम्मीद है कि ये जो गुफ्तगू आज यहाँ होगी ये गुफ्तगू दूर तलक जाएगी। हमें बड़े अदब और एहतराम के साथ मोहतरमा प्रोफेसर अरविंदर ए अंसारी साहिबा, जो प्रोफेसर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन भी हैं। फेसबुक पे आपसे राब्ता पहले से है, लेकिन आज हम आपको बराह रास्त सुनेंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, चूँकि वक्त मुख्तसर है, 5 बजे तक इन सब हजरात को इस प्रोग्राम को
اختتام پذیر بھی کرنا ہے اور اپنے تمام معزز مہمانوں کو سننا ہے، لہٰذا ہمارے تمام آنے والے محترم اسپیکر حضرات اپنے وقت کا بھی خیال رکھیں گے